تو اس ٹائم روشن ڈیجیٹل سے بینک الفلاح اوورسیز کو کیا سہولیات دے رہے ہیں؟ بینک الفلاح میں گاڑی اپلائی کرنے کے لیے کون کون سے ڈاکومنٹس درکار ہوتے ہیں؟ بینک الفلاح میں کون کون شخص گاڑی اپلائی کر سکتے ہو؟ تو بعد میں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یار ہماری تو انسٹالمنٹ ہی زیادہ بن گئی کہ بینک الفلاح میں گاڑی کیسے اپلائی کی جاتی ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں زوار امان زوار موٹر بکر سے، اور آج آپ کے لیے بہت ہی معلوماتی ویڈیو لے کر، اور آپ لوگوں کی بہت ریکویسٹ ہوتی ہے کہ بینک کے بارے میں ہمیں بتایا جائے، خصوصاً جو میرے اوورسیز پاکستانی جو میرے فالوور ہیں وہ پوچھ رہے ہوتے ہیں، اور جو ہمارے پاکستانی فالوور ہیں۔ تو آج ہمارے ساتھ ندیم صاحب ہیں۔ سب سے پہلے تو میں ندیم صاحب کا شکریہ ادا کروں گا، بینک الفلاح سے آئے ہیں۔ ندیم صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا ندیم صاحب، سب سے پہلے آپ اپنے بارے میں میرے ویور کو بتائیں۔ جی بہت شکریہ زوار صاحب، آپ نے اپنے پروگرام میں مجھے مطلب آنے کی دعوت دی، بہت شکریہ آپ کا۔ ویلکم۔ زوار بھائی، میں تقریباً بینک الفلاح میں 8 سال سے ہوں، ٹھیک ہے، اور 6 سال میں نے بینک الفلاح اسلام آباد کنزیومر ڈپارٹمنٹ میں ایز آٹو اسپیشلسٹ کام کیا ہے۔ صحیح ہے، ماشاء اللہ۔ اور ہمارے یہاں پہ کیونکہ ریموٹ ایریاز ہیں ہمارے، بکھر میں ریکوائرمنٹ تھی تو برانچ والوں نے مجھے یہاں پہ بلوایا۔ صحیح ہے، اب میں الحمدللہ یہاں پہ تقریباً کوئی 3 سال سے کام کر رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، آٹو کے حوالے سے جو ہے نا، یہاں پہ میں برانچ کی ساری چیزیں میں دیکھ رہا ہوں، ٹھیک ہو گیا، جس کے اندر فریش کیس، اس کے بعد ڈسبرسمنٹ ہو گئی، ڈسبرسمنٹ کے بعد جو ہے اگلا پروسیس ہوتا ہے لوگوں کی نا، اگر کوئی مسئلے مسائل ہیں تو ان کو ریکارڈ کرنا، یہ ساری چیزیں مطلب کہ لون کے بارے میں لون کے اکارڈنگلی جو بھی مسئلہ ہوتا ہے۔ اب میرے نا جو اوورسیز پاکستانی ہیں یا پھر ہمارے پاکستانی بھائی ہیں، ان کے سوال ہوتے ہیں جو کہ 12 سوالات ہیں، اور یہ 12 نہیں بلکہ 15 ہیں۔ یہ 15 سوالات جو ہیں یہ میں نے لکھے ہوئے ہیں تاکہ ایک ہی ویڈیو میں جو ہے آپ کو انفارمیشن مل سکے۔ پہلا میرا یہ سوال ہے کہ بینک الفلاح اور باقی بینکوں میں کیا فرق ہے؟ جی بڑا اچھا سوال کیا ہے سر آپ نے۔ بینک الفلاح اور باقی بینکوں میں فرق، سب سے بڑا فرق تو یہ ہے کہ بینک الفلاح 6 طریقے سے جو ہے نا کسٹمر کو گاڑی دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں باقی بینکس جو ہیں وہ صرف انٹرٹین کرتے ہیں سیلریڈ کو اور بزنس پرسن کو۔ ٹھیک ہو گیا۔ ہمارا بینک جو ہے وہ سیلریڈ کو بھی کرتا ہے، بزنس پرسن کو بھی کرتا ہے، ایگریکلچر کو، کہ ہمارا جو موسٹلی ایریا ہے نا وہ ہم زراعت سے منسلک ہیں۔ زمیندارہ ہوتا ہے تو لینڈ لارڈ جو لوگ ہوتے ہیں ان کو بھی انٹرٹین کرتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے بینک الفلاح پینشنر کو بھی دیتا ہے گاڑی۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد بینک الفلاح جس کی رینٹل انکم آ رہی ہے، کوئی ان کی پراپرٹی ہے جو، یا اس کی شاپس ہیں یا کوئی گھر ہیں، اگر وہ مطلب رینٹ پہ ہیں تو وہ جو ہے بینک انٹرٹین کرتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے فورن کے لیے، فورن ریمیٹنس جو باہر سے بندے بھیجتے ہیں پاکستان کے اندر، تو جن کو بھیج رہے ہوتے ہیں ان کو جو ہے بینک مطلب کہ اوورسیز پیسے، آسان لفظوں میں کہوں کہ جو بھیج رہے ہوتے ہیں ان کے لیے آپ کی مطلب کیا فیسلٹیز دے رہے ہیں؟ اس میں یہ ہے کہ جو وہاں سے بندہ بھیج رہا ہے وہ یا تو بلڈ ریلیشن کو دیتے ہیں بیسیکلی نا، اس میں بردر کو نکالیں، باقی جتنے ریلیشن ہیں ان کو وہ مطلب فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں۔ اس میں جو ہے پیرنٹس ہو گئے، بچے ہو گئے، اگر سسٹر ہے ان کی ان میرڈ ہے تو وہ بھی اس میں جو ہے نا شامل ہے، اور اگر برادر ان میرڈ ہے تو نہیں، برادر کو انٹرٹین نہیں کرتے، کیونکہ بہت سارے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے نا وہ برادر کو وہ نہیں کرتے۔ صحیح ہے، صحیح ہے، باقی جتنے ریلیشن ہیں ان کو وہ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، میرا دوسرا سوال ہے کہ بینک الفلاح میں گاڑی کیسے اپلائی کی جاتی ہے؟ جی بینک الفلاح میں جو گاڑی ہے، پہلے تو خیر نارمل طریقہ تھا ہمارا، مطلب کسٹمر آتا تھا برانچ کے اندر، اس کو جو ہے ہم ڈاکومنٹ سائن کرواتے تھے، ان کا کیس ادھر بنا کے ہم نے فارورڈ کر دینا ہوتا۔ لیکن اب جو ہے تقریباً پچھلے سال سے یہ ریپڈ جو ہے نا ہم انٹروڈیوس کروایا بینک الفلاح میں، اس میں یہ ہوتا ہے کہ کسٹمر گھر بیٹھے جو ہے نا گاڑی اپلائی کر سکتا ہے، آن لائن اپلائی کر سکتا ہے، آن لائن اپلائی کرتا ہے۔ اس میں ہر چیز جو ہے نا وہ کسٹمر کو اسٹیپ بائی اسٹیپ بتائی جاتی ہے کہ آپ نے اس اسٹیپ کے بعد کون سا اسٹیپ کرنا ہے۔ لاسٹ پہ جو ہے وہ بایو میٹرک ہوتے ہیں، وہ بھی موبائل کے تھرو بینک بایو میٹرک لے لیتا ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ کسٹمر کو بینک سے کانٹیکٹ کرنا پڑتا ہے، کیونکہ اس میں بینکس کی ڈیٹیلز آتی ہیں نا، کہ کس برانچ سے کیس جا رہا ہے، اس کا کوڈ ڈلتا ہے، یہ ساری چیزیں۔ اچھا، یہ ریپیڈ اور نارمل میں کیا فرق ہے؟ ریپڈ اور نارمل یہ ہے کہ نارمل میں ہمارا جسے ہم بی پی ایم سیگمنٹ ہے ہمارا، اس میں کسٹمر ہمارے پاس آتا ہے، اس سے ہم جو ہے نا ڈاکومنٹ سائن کرواتے ہیں، ان کی ڈیٹیلز لیتے ہیں،
یعنی کہ جب کسٹمر ہمارے پاس پہنچ جاتا ہے تو اس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا, ہم اس سے ہر چیز جو ہے نا پوچھ لیتے ہیں, وہ ساری چیزیں پوچھ کے کیس بنا کے ہم نے فارورڈ کر دینا. صحیح ہے. لیکن ریپڈ میں یہ ہوتا ہے کہ وہ کسٹمر کو ساری چیزیں وہ پوچھ رہا ہوتا ہے, جو ہمارا اپنا سافٹ ویئر ہے تو وہ اس کے اکارڈنگ وہ بتا رہا ہوتا ہے. اچھا ویور, آپ نے جانا نہیں ہے, 15 سوال ہیں آپ کی آج مائنڈ میں, جتنے بھی سوال آتے ہیں ان کے جواب ملیں گے. تیسرا سوال ندیم صاحب آپ سے یہ کہ بینک الفلاح میں کون کون شخص گاڑی اپلائی کر سکتے ہیں؟ جی, بینک الفلاح میں ہر شخص گاڑی اپلائی کر سکتا ہے جس کی جو ہے نا انکم آ رہی ہے اور اس کے پاس ڈاکومنٹ ہے. اگر اچھا سوری, اپلائی بھی کر سکتے ہیں اور ساتھ میں ایلیجیبل کے لیے بھی بتا. ایلیجیبل, بالکل ایلیجیبل وہ بندہ ہوتا ہے. اب موسٹلی جو ایلیجیبل اور نان ایلیجیبل جو لوگ ہوتے ہیں وہ سیلریڈ پرسن جو ہوتے ہیں نا, کیونکہ ان کے انکم محدود ہوتی ہے تو اس میں نا یہ چیزیں آ جاتی ہیں. جو بینک الفلاح جو بزنس مین ہے یا باقی کیٹیگریز ہیں اس میں جو ہے نا ان کی انکم الحمدللہ اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ ہمیں اس میں کوئی وہ چیزیں نہیں ہوتی, کور ہو جاتی ہیں. کم سے کم کتنی انکم ہونی چاہیے؟ کم سے کم جو ہے 50,000. اچھا 50,000. اور اسٹیٹمنٹ جو ہے اگر اس نے بڑی گاڑی کرنی ہے تو کم از کم اس کی جو اسٹیٹمنٹ کے حوالے سے میں آپ کو چیز بتاؤں, موسٹلی میرے پاس کسٹمر آتے ہیں کہتے ہیں یار یہ بینک اسٹیٹمنٹ ہے اس کے اوپر نہ گاڑی دیں. وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ نا اماؤنٹ ڈال رہے ہوتے ہیں 1 ملین 2 ملین تک بھی اماؤنٹ ڈال رہے ہوتے ہیں اکاؤنٹ کے اندر, لیکن کیا کرتے ہیں وہ اسٹے نہیں کرتے. آپ صبح انہوں نے پیمنٹ ڈالی, فوراً جو ہے نا یا مطلب یعنی شام کو جب کلوزنگ کرتے ہیں تو وہ ساری پیمنٹ جو ہے نا وہ نکال لیتے ہیں. تو اس کا بینک اسٹیٹمنٹ پہ یہ بہت بڑا اثر پڑتا ہے, کیونکہ آپ نے 10 لاکھ 20 لاکھ جمع کروایا ہے, اگر اس کو آپ نے کم از کم ایک دن اس کو اسٹے کرنا ہے, دوسرے دن آپ بے شک بھیج دیں, وہ آپ کی انکم جو ہے نا کاؤنٹ ہوگی. اگر آپ نے 10 لاکھ 20 لاکھ جمع کروایا بٹ اس کو آپ نے جو ہے نکال لیا تو ہمارے کسی کھاتے میں. اچھا ندیم صاحب, اگر کسی بندے کے پاس بینک سٹیٹمنٹ نہیں ہے اور وہ آپ کی بینک سے گاڑی لینا چاہتے تو اس کے لیے پھر الفلاح کیا فیسلٹیز دیتا ہے؟ بالکل اس میں یہ ہے کہ اس کا سیٹ اپ اچھا ہے بٹ وہ جو ہے نا اکاؤنٹ نہیں چلا رہا کسی بھی بینک کے اندر. اس میں یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہے اس کا انکم اسٹیمیشن کرواتے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی ہمیں بندہ ریکویسٹ بھیجتا ہے کہ جی یہ میرا سیٹ اپ ہے, یہاں آپ آ کے وزٹ کر لیں. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہمارا بندہ آتا ہے وہاں, اس کی ساری جو ہے نا بزنس دیکھتا ہے, اور اس کا NTN ہو تو زیادہ بیسٹ ہے. ادروائز اس کا جو اگر دکان رینٹ پہ ہے تو اس پہ رینٹل ایگریمنٹ جو ہوتا ہے, کیونکہ 1 ایئر بزنس پروف ہمیں چاہیے ہوتا ہے. اس کے لیے یا تو اس کے پاس 1 سال پرانا ایگریمنٹ ہو یا اس کا NTN ہو, یعنی 1 سال پرانا NTN ہو تو وہ ایلیجیبل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا بینک الفلاح میں گاڑی اپلائی کرنے کے لیے کون کون سے ڈاکومنٹس درکار ہوتے ہیں؟ جی, بینک الفلاح میں گاڑی اپلائی کرنے کے لیے سب سے پہلے CNIC کی کاپی ہوتی ہے, بینک اسٹیٹمنٹ ہے تو 6 منتھ کی بینک اسٹیٹمنٹ چاہیے ہوگی. اس کے بعد جو ہے NTN ہے تو وہ دے دے, اگر نہیں بھی ہے تو کوئی ایشو نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اور اس کے علاوہ جو ہے اگر سیلریڈ ہے تو گورنمنٹ کے لیے کرائٹیریا ہے, اور ایک پرائیویٹ جو لوگ ہیں ان کے لیے ہے, اور ایک وہ ہیں جو پرائیویٹ ہیں بٹ ان کو سیلری اکاؤنٹ میں نہیں آتی. تو تینوں کے لیے میں بتا دیتا ہوں کہ گورنمنٹ امپلائی ہے تو اس کے لیے 6 منتھ کی بینک اسٹیٹمنٹ جس کے اندر جس اکاؤنٹ کے اندر اس کی سیلری آ رہی ہے. ٹھیک ہے. 3 سیلری سلپس اور 6 منتھ کی بینک اسٹیٹمنٹ چاہیے ہوتی ہے گورنمنٹ کے لیے. اگر کوئی پرائیویٹ میں کہیں جاب کرتا ہے بندہ تو اس کے لیے ہمیں 6 منتھ کی بینک سیلری سلپ چاہیے ہوتی ہے, 6 منتھ کی بینک اسٹیٹمنٹ چاہیے ہوتی ہے. اچھا ندیم صاحب یہ بتائیں کہ کتنے وقت میں گاڑی مل جاتی ہے؟ جو نیو گاڑی ہے وہ تو باقی بینکس جو ہے نا رجسٹریشن کرانے کے بعد گاڑی دیتے ہیں, لیکن بینک الفلاح جو ہے گاڑی آپ کی ڈسبرس ہوئی دوسرے دن آپ کی پیمنٹ بن جاتی ہے, کوٹیشن آپ نے لگا دی, تقریباً 3 سے 4 دن میں جو ہے نا گاڑی مل جاتی ہے. جو نیو گاڑی ہوتی ہے جیسے پیمنٹ سبمٹ ہوتی ہے. اگر کوئی گاڑی بکنگ پہ چل رہی ہے تو پھر بکنگ کا ہمارا جو ہے نا بینک نہیں روکتا کہ آپ بکنگ پہ جائیں یا ریڈی, بینک آپ کو پیمنٹ دے دیتا ہے, وہ مرضی ہے آگے بندے کی ہے وہ ریڈی پہ لے لے یا بکنگ پہ. میں سمجھ گیا. ٹھیک ہے. اچھا ایک اور سوال کہ نیو گاڑی اور استعمال شدہ گاڑی کس طرح حاصل کی جاتی ہے بینک الفلاح سے؟ نیو گاڑی جو ہوتی ہے اس میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جیسے ہی DD پہنچتا ہے اپنا ڈیلرشپ کے پاس تو وہ ہمیں جو ہے نا انوائس اور پرچیز اور ساری چیزیں جو ہے نا ہم پرچیز ان کو دیتے ہیں, وہ ہمیں انوائس دیتے ہیں. ٹھیک ہے. جب پیمنٹ سبمٹ ہو جاتی ہے تو وہ ہمیں ایک اپنا وہ دیتے ہیں
مطلب پروف دیتے ہیں کہ ہمارے پاس پہنچ گئی ہے، تو اس کے بعد ہم ڈلیوری آرڈر ایشو کر دیتے ہیں، بندہ دوسرے دن گاڑی لے سکتا ہے۔ آگے رجسٹریشن کا پروسیس ہے تو وہ ہمارا چلتا رہتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور جو یوز گاڑی ہے، یوز گاڑی میں ایک چیز ہے زوار بھائی، اس میں نا تھوڑا سا لینتھی ہے، لیکن یہ ہے کہ بینک دونوں سائڈوں کو سیکیور کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، بینک پیمنٹ دوسرے دن بن جاتی ہے، بٹ اس میں نا جو پیمنٹ ہوتی ہے یا تو وہ سیلر کے نام پہ بنے گی یا پھر ہم ڈیلر انوالو کرتے ہیں بیچ کے اندر، جس طرح میرے سے کافی لوگ کوٹیشن بنوا لیتے ہیں۔ تو اس میں یہ ہے کہ اگر ہم آپ سے کوٹیشن بنوائیں گے تو آپ کے نام پہ پیمنٹ بنے گی، ٹھیک ہے، پیمنٹ آپ کو آئے گی اور آپ نے اپنے اکاؤنٹ کے اندر پیمنٹ ڈال کے اس کے تھرو آپ نے کر دیں گے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، نیو گاڑی میں پیمنٹ دینے کا کیا طریقہ ہے؟ نیو گاڑی میں پیمنٹ اس میں انوالومنٹ نہیں ہوتی نا، وہ پھر ڈائریکٹلی بینک اور ڈیلرشپ کا ہوتا ہے، وہ ہمیں کوٹیشن دیتے ہیں، وہ آپ ان کو دیے تو ایزی ہے، تقریباً لوگوں کو پتہ ہے۔ اچھا، یہ بالون پیمنٹ کیا ہوتی ہے؟ جی، بالون پیمنٹ جو ہے یہ ایک سیگمنٹ ہے بینک الفلاح کا جو کسٹمر کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے۔ اس میں 6 منتھ کی اکٹھی انسٹالمنٹ اگر کسٹمر کے پاس پیمنٹ آ جاتی ہے تو 1 سال کے بعد آپ بالون پیمنٹ جو ہے نا پورے ٹینیور کے اندر 2 دفعہ لے سکتے ہیں۔ 6 انسٹالمنٹ اکٹھی آپ جمع کرا دیتے ہیں، اس کا آپ کو بینیفٹ ہو جاتا ہے کافی سارا۔ اچھا ٹھیک ہے، بینک الفلاح کتنے ٹائم میں گاڑی دے دیتا ہے؟ بینک الفلاح آپ کو گاڑی جو ہے، جو یوز گاڑی ہے وہ تو آپ کو تقریباً جیسے ہی گاڑی ٹرانسفر ہوتی ہے آپ کو اپنا ٹرانسفر، کیونکہ بینک جب پیمنٹ بناتا ہے نا 2 طرح کی پیمنٹ بناتا ہے۔ یوز گاڑی میں ایک پیمنٹ وہ بناتا ہے جو بڑی اماؤنٹ ہوتی ہے، یعنی کہ اگر 75% وہ پیمنٹ کر کے ڈاکومنٹس لے لیتا ہے سیلر سے، جب گاڑی ٹرانسفر ہو جاتی ہے تو باقی جو 25% ہوتی ہے وہ بھی ان کو اکاؤنٹ میں آ جاتی ہے، تو اس کے بعد جیسے پیمنٹ پہنچتی ہے گاڑی ریسیو کر لیتے ہیں۔ اچھا، بینک الفلاح کسٹمر کو کتنی سال پرانی گاڑی جو ہے وہ لون دیتا ہے؟ ہاں جی، اس میں یہ ہے کہ 7 ایئر اولڈ گاڑی جو ہے وہ بینک دیتا ہے، جس میں اب 2025 چل رہا ہے، تو یہ 2018 سے اس میں گاڑی کے انجن سی سی کا بھی کوئی حساب ہوتا ہے؟ نہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا، جسٹ ایج ہوتی ہے گاڑی کی، کہ گاڑی کی ایج جو ہے وہ 7 ایئر سے اوپر۔ صحیح ہے۔ اچھا، یہ ڈیٹ برڈن کیا چیز ہوتی ہے؟ ڈیٹ برڈن یہ ہوتا ہے کہ جس طرح ہم گھر کے اندر نا اپنا بجٹ بناتے ہیں نا کہ یہ چیز، اسی طریقے سے بینک بھی ایک بجٹ بناتا ہے کہ کیا کسٹمر جو گاڑی لے رہا ہے کیا مجھے پیمنٹ واپس کرے گا یا نہیں کرے گا۔ تو اس میں یہ ہے کہ 40% ہمارا ڈیٹ برڈن ہوتا ہے، یعنی کہ ٹوٹل انکم کا 40% اس کی بچت ہو، ٹھیک ہے، جو ہمیں اس کے انسٹالمنٹ کے اکارڈنگلی ہمیں واپس کرے، تو اس چیز کو ڈیٹ برڈن۔ اچھا، یہ کار ریپلیسمنٹ سیگمنٹ میں کیا چیز؟ ہاں جی، اس میں ریپلیسمنٹ سیگمنٹ یہ ہے کہ آپ کی آلریڈی گاڑی چل رہی ہے بینک الفلاح میں، تو آپ چاہتے ہیں کہ میں اس گاڑی کو نہ چینج کروں، تو کیا کرتا ہے بینک کسٹمر کو فیسیلیٹیٹ اس طرح کرتا ہے کہ اس کی جگہ پہ دوسری گاڑی کر سکتا ہے۔ جیسا کہ اس نے اگر آلٹو لی ہے تو وہ کہتا ہے یار میں اب آلٹو چلا چکا ہوں، میں کلٹس لینا چاہتا ہوں، تو بینک کیا کرے گا، اس کا کیس بنا لے گا اور پہلی جو اس کی گاڑی ہوگی اس کے اوپر جو ڈیوز ہوں گے وہ ایڈجسٹ ہو جائیں گے دوسری گاڑی میں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ انکم اسٹیمیشن سیگمنٹ کیا ہوتا ہے؟ انکم اسٹیمیشن سیگمنٹ یہ ہے کہ یہ موسٹلی 2-3 چیزوں پہ اپلائی ہوتا ہے، جیسے آپ کا بزنس سیٹ اپ ہے بٹ بینک اسٹیٹمنٹ نہیں ہے، اور دوسرا آپ جو ہے نا مطلب زراعت سے منسلک ہیں تو اس کے لیے ہمیں انکم اسٹیمیشن چاہیے ہوتا ہے۔ اچھا، یہ آر وی انسٹالمنٹ سیگمنٹ کیا ہوتا ہے؟ ریزیڈل ویلیو ایک ہمارا سیگمنٹ ہے، اس میں یہ ہوتا ہے کہ کسٹمر اگر پیمنٹ رکھ سکتا ہے، اس میں یہ ہے کہ کسٹمر کہتا ہے جی میرے پاس پیسے ہیں، میں دینا چاہتا ہوں بٹ میرے پاس میری جو انسٹالمنٹ ہے نا وہ کم کی جائے، تو اس میں کیا کرتا ہے بینک ریزیڈل ویلیو پلان باتا ہے، جس میں کچھ پیمنٹ بینک شروع میں ڈاؤن پیمنٹ کے اکارڈنگ لے لیتا ہے اور کچھ پیمنٹ جو ریزیڈل ویلیو ہوتی ہے وہ آپ کو لاسٹ انسٹالمنٹ کے ساتھ دینی ہوتی ہے، اس طرح اس کی جو قسط ہوتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔ اچھا، میرا آخری سوال، آپ کی اگر ایک بندہ بیٹھا ہے وہ کسی بھی فارن کنٹری میں بیٹھا ہے، اس سے پہلے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ ہوا کرتا تھا جو میرے خیال میں بعد میں اس میں میرے خیال 7% تھا، اس میں دے رہے تھے جب مارک اپ زیادہ تھا، اب کیونکہ مارک اپ بھی کم ہو گیا ہے، تو اس ٹائم روشن ڈیجیٹل سے بینک الفلاح اوورسیز کو کیا سہولیات دے رہے ہیں؟ اس میں ان کو پہلے تو بہت زیادہ تھی نا، تو اب جو ہے یہ ہے کہ
ان کی جو انشورنس ہے جو ہماری نارملی چل رہی ہے 1.5 چل رہی ہے تو ان کو جو ہے نا بینک 1% یا 1.25% کرتا ہے, اور مارک اپ جو ہے وہ 5% ہوتا ہے. اچھا 5%. جی, وہ آن لائن بندہ اپلائی کرتا ہے اور ساری چیزیں جو ہے نا صحیح وہ اپنا آن لائن کمپلیٹ کر کے ٹھیک ہے پھر وہ کروا لیتے. اچھا تقریباً آلموسٹ جو آپ کا ہوتا ہے اس میں ٹریکر ہوتا ہے, انشورنس ہوتی ہے, سب ملا کے اس ٹائم اگر کوئی بندہ گاڑی لینا چاہتا ہے تو آپ کا مارک اپ ریٹ کیا چل رہا ہے؟ ہمارا جو کرنٹ چل رہا ہے وہ ہے 14.44. ٹھیک ہے 1% گرا تھا نا, بیسیکلی ہمارا تو فکس ہے 3% نا, 3% بھی جون تک کا ہے نا پرومو کے اکارڈنگلی. تو اس میں یہ ہے کہ کائبور +3 ہوتا ہے تو اب 11.44 ہے جو کائبور ہے اس منتھ کا نا, اس میں ہمارا 3+ ہو جاتا ہے تو 14.44. اچھا ایک اور چیز جو میں اپنے ویڈیو کے تھرو جو موجودہ حکومت ہے ان کو بھی کہوں گا کہ جو لمٹ ہے وہ جسٹ 3 ملین, بہت بڑا ایشو ہے, بہت بڑا ایشو. تو اس میں آپ جو گاڑیاں ہیں, اب میں آپ کو بتاؤں کہ گاڑیوں کی قیمتیں ہیں وہ کروڑوں میں, جی, اور یہ اسٹیٹ بینک کی طرف سے جو نیو رول آئے تھے اس میں یہ کہا گیا تھا کہ آپ جسٹ 3 ملین دے سکتے ہو, تو میرے خیال میں اس لمٹ کو بڑھانا چاہیے. آپ کا کیا خیال؟ میری ریکویسٹ ہے گورنمنٹ آف پاکستان سے, جو بھائی سن رہے ہیں ان سے کہ پلیز جو ہے نا اس پہ توجہ دیں. لوگوں کی بہت بڑی ضرورت ہے گاڑی, اور جب لوگ آتے ہیں مطلب جب وہ لمٹ دیکھتے ہیں, ایک بندہ ہے 1 کروڑ کی گاڑی لینا چاہ رہا ہے تو جب اس سے بات ہوتی ہے کہتا ہے یار جب میں 1 کروڑ ایک جگہ پہ دے رہا ہوں تو 30 لاکھ بھی دے دوں گا. تو یہ اگر ہمیں 6 ملین تک بھی کر دیتے ہیں تو پھر بھی ٹھیک ہے. اچھا ایک اور بڑا اہم سوال جو اکثر میں ویڈیوز بناتا ہوں اور بہت سے لوگ میرے اوپر جو ہے وہ فتوے لگا رہے ہوتے ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ فتوا تو آج کل جو میرے خیال میں وہ کبھی نماز پڑھنے بھی نہیں گیا نا, اس نے فتوا لگا دینا دوسرے پہ بغیر سوچے سمجھے. تو آپ نے مجھے کہا ہے کہ میں آپ کو انفارمیشن, اس میں کوئی پیڈ تو نہیں ہے, میں کوئی بینک الفلاح نے پے تو نہیں کہ اگر کیا ہو تو وہ میرے جو ہے مرتے ٹائم اللہ پاک میرے نصیب ہی نہ کرے اس دنیا میں دیکھ. ایسا کچھ آج تک میں نے کوئی پیڈ ریویو نہیں کیا, بٹ میں بینک کے بارے میں جسٹ یہ بتاتا ہوں. یہ اب تو ندیم بھائی نے تو آپ کو ساری چیزیں بتا دی, ادروائز آپ جائیں تو آپ کو ہڈن چارجز نہیں بتائے جاتے. جب آپ گاڑی لیز کرا لیتے ہو تو بعد میں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یار ہماری تو انسٹالمنٹ ہی زیادہ بن گئی, کیونکہ آپ کو بہت سے ایسے ہڈن چارجز ہیں وہ آپ کو زوار روان بتاتا ہے, جس طرح بھائی نے بتا دیا. تو میری وہ ویڈیوز بنانے کا مقصد یہ ہوتا ہے, وہاں پر کچھ لوگ کمنٹ کرتے ہیں کہ یار آپ سود کو پروموٹ کر رہے ہیں. تو میں ندیم بھائی سے یہ سوال کروں گا کہ الفلاح اس بارے میں کیا ان کے پاس کوئی ایسا پروف ہے جس سے وہ مطلب لوگوں کو یہ باور کرا سکیں کہ یار یہ سود کے زمرے میں نہیں آتا. دیکھیں سود کی ڈیفینیشن اگر بندہ جانے نا تو اس میں اس کو ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں گی. سود کی ڈیفینیشن یہ ہوتی ہے کہ آپ نے کوئی چیز لی ہے تو اس چیز کی جگہ پہ آپ وہی چیز ڈبل کر کے اپنا واپس کر رہے ہیں یا اس کو, لیکن اس میں یہ ہے کہ آپ کا لین دین ہے, پیسوں کا لین دین ہے. آپ ایک بندہ جو ہے نا 1 لاکھ دیتا ہے, کہتے ہیں جی یہ ٹائم ہے, اس کے بعد میں نے آپ سے اتنے پیسے زیادہ لینے ہیں. صحیح ہے. اب بینک سے آپ کیا کر رہے ہیں, بینک تو آپ کو ایک چیپ ایسٹ دے رہا ہے, فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں, سروسز پرووائڈ کر رہا ہے کہ ایک بندہ ہے اس کے پاس اتنی پیمنٹ نہیں ہے 30 لاکھ. اب منیمم جو گاڑی ہے اس کی پرائس 30 لاکھ ہے. ٹھیک ہے. اب 30 لاکھ ایک بندے کے پاس نہیں ہے تو وہ بینک کے پاس آتا ہے, اس کو بینک سروسز دیتا ہے. صحیح ہے. ٹھیک ہے. ہاں ایک چیز ہے اس میں کوشش یہ کیا کریں کہ آپ جو ہے اگر اسے مطلب وہ کر رہے ہیں اس چیز آپ کو صحیح نہیں لگ رہی تو آپ انسٹالمنٹ ٹائم پہ دیتے رہے ہیں. بالکل یہی بات میں کرنے والا تھا. سوری, جہاں تک میں نے جو ہے دیکھو یہ ایک علماء کا مسئلہ ہے اور یہ بڑا اہم مسئلہ ہے, کیونکہ ہم مسلمان ہیں اور کسی چیز میں بھی جو ہے ہم نے مرنا ہے, کل کو اللہ کو جواب دینا ہے, اور سود کی بڑی سخت وعید ہے. میں نے جہاں تک معلوم کیا ہے کہ جب ایک طے ہو جاتا ہے, میں ایگزامپل دیتا ہوں, یہ میرے پاس ایک جو ہے آئی فون ہے, ندیم بھائی کی میری ڈیل ہو رہی ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ زوار بھائی اس کی نقد قیمت ہے 3 لاکھ, میں 3 لاکھ تو میرے پاس نقد نہیں ہے, میں آپ کو 1 لاکھ دے دیتا ہوں اور ہم منتھلی اس کی نا 10,000 انسٹالمنٹ کر دیتے ہیں اور یہ ہمارا طے ہو گیا 4 لاکھ میں. میں ایگزامپل دے رہا ہوں. اب ہمارا ایک طے ہو گیا ہے تو میں اس کو موبائل دے رہا ہوں, ٹھیک ہے, اور یہ اپنی خوشی سے لے رہا ہے, یہ نہیں ہے کہ میں اس کو زبردستی دے رہا ہوں. اب اس کی جو 10,000 انسٹالمنٹ ہوگی نا
نہ میں اس کو کم کر سکتا ہوں نہ زیادہ کر سکتا ہوں. اگر آپ شارٹ کرو گے بھیا قسط آپ ٹائم پہ نہیں دے رہے تو وہ جو ہوتا ہے وہ کہیں نہ کہیں پہ سود کے زمرے میں آ جاتا ہے, لیکن اس میں بھی غلطی ہماری ہوتی ہے. کوئی 1-2 ماہ کا تو بینک آپ کے ساتھ کر لیتا ہے, بٹ اگر زیادہ ٹائم کے لیے آپ کریں گے تو پھر جو ہوگا وہ سود کے زمرے میں ضرور آئے گا. تو ندیم بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ. میرے جتنے بھی ویور ہیں اگر ان کا کوئی اور, اچھا ندیم بھائی جو ہے اپنا موبائل نمبر جو ہے وہ بھی بتا دیں اگر کوئی. جی اگر کوئی فورن سے بندہ ہے یا پاکستان کے اندر کوئی بندہ گاڑی لینا چاہتا ہے تو میرا کانٹیکٹ نمبر یہ وہ آپ کی اسکرین پر بھی ہوگا جی واٹس ایپ نمبر. 0325548800. ٹھیک ہے, اس پہ کانٹیکٹ کر کے میرے سے کوئی بھی انفارمیشن ہوتی دے ہے. سکتا ہے. اگر کسی کا کوئی ایشو ہے صرف یہ نہیں گاڑی کے حوالے تک, کسی کا کسی بھی فائنینسنگ اکارڈنگلی بینک الفلاح کے تھرو کوئی مسئلہ ہے جس میں جو ہے نا اگلے بندے کے نمبر پلیٹس نہیں ہیں, ایکسائز کے اکارڈنگلی ہے کچھ, یا بینک الفلاح سے اس کے جو ہے نا کوئی این او سی کا ایشو ہے, کوئی بھی پوچھ سکتے کوئی ہیں بھی ایشو ہے, آپ انفارمیشن کے اکارڈنگلی میرے سے رابطہ کر سکتے ہیں. وہ کوئی بھی اگر مسئلہ ہوتا ہے تو میں آپ کو نا فیسیلیٹیٹ کروں گا. ندیم بھائی انشاءاللہ اگر میرے جو ویور ہیں انہوں نے مزید کمنٹ میں پوچھا تو آپ کو دوبارہ ضرور تکلیف دیں گے. بہت شکریہ. اگر ویڈیو پسند ہے تو اس کو لائک اینڈ شیئر کرنا. اللہ حافظ.